بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جو شخص بے بسی کے وقت 5 بار یا ربا نہ کہے، اللہ پاک اسے جو دعا مانگتا ہے وہ عطا کرتا ہے۔ باجرہ کی روٹی میں طاقت کا طوفان ہے۔ جو عورت ناشتے کے اندر جو کا دلیا کھاتی ہے، ایسی عورت ہمیشہ جوان نظر آتی ہے۔ کھجور کو خوشی کا پھل کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں 20 سے زائد مرتبہ کھجور کا ذکر ملتا ہے۔ اس کا ذکر احادیث مبارکہ میں بھی کثرت سے آیا ہے۔ کھجور جسمانی کمزوری کو دور کرتی ہے۔ انگور کھانے سے ذہانت میں اضافہ ہوتا ہے۔ دودھ میں پانی ملا کر خشک خارش والی جگہ پر لگائیں، تھوڑی دیر کے بعد دھو ڈالیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ صبح کا ناشتہ وقت پر کر لینے سے انسان بہت سی بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔ توری کی سبزی زیادہ استعمال کرنے سے بدن کی جلد جوان رہتی ہے۔ شوربے والے سالن کے اندر روٹی کو بھگو کر کھاؤ، قبض کا خاتمہ ہو جائے گا۔ روٹی کھانے سے پہلے الائچی چبانے سے روٹی جلدی ہضم ہو جاتی ہے۔ جو کا پانی پی لیا کریں، ہڈیاں مضبوط ہو جاتی ہیں۔ ہری سبزیوں کے استعمال سے ڈپریشن کے مرض میں 50% تک کمی لا سکتی ہے۔ دن میں 5 بار سیڑھیوں پر ضرور چڑھے اور اترے۔ رات کے کھانے کے بعد آدھا گھنٹہ واک ضرور کریں۔ داڑھ میں درد ہونے لگے تو روٹی پر لونگ کا تیل لگا کر داڑھ پر رکھ دو، آرام آ جائے گا۔ عورتیں بدن میں موٹے بالوں سے پریشان ہیں، وہ گرم چیزیں کم کھائیں۔ جو کا دلیا بنا کر کھا لیا کرو، اس سے دماغ کی کمزوری دور ہوتی ہے۔ جن بچوں کی یادداشت کمزور ہو، اخروٹ کھائیں۔ نہار منہ کھجور کے اوپر شہد لگا کر کھانے سے قد بڑھنے لگتا ہے۔ رات کو ہمیشہ کم کھانا کھائیں اور رات کو میٹھی چیزیں کھانے سے پرہیز کریں۔ موٹاپا دور بھگانے کے لیے نیم گرم پانی میں کلونجی کا باریک سفوف اور ہم وزن کالی مرچیں ملا لیں، اس کے ساتھ لیموں اور شہد صبح نہار منہ پی لیں۔ زائد چربی کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ شوگر بھی کنٹرول کرے گا۔ زخموں سے آنے والی پیپ کو روکنے کے لیے جاپانی پھل کھا لیا کریں۔ کالی مرچ روزانہ استعمال کرنے سے بدن کے جراثیم ختم ہو جاتے ہیں۔ خالی پیٹ مونگ پھلی کھانے سے وزن بڑھتا ہے اور ساتھ قوت باہ بھی بڑھتی ہے۔ خالی پیٹ انجیر کھانے سے خون کی کمی 1 مہینہ میں پوری ہو جاتی ہے۔ خالی پیٹ بادام کھانے سے جلد اچھی ہوتی ہے اور کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ خالی پیٹ اخروٹ کھانے سے بال بہت لمبے اور گھنے ہو جاتے ہیں۔ خالی پیٹ پستہ کھانے سے شوگر اور بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتے ہیں۔ اگر زیادہ کھا لینے کی وجہ سے پیٹ خراب ہو تو اجوائن چبا کر کھا لے۔ مٹکے کے ٹھنڈے پانی میں لیموں نچوڑ کر پی لے، گردوں کی صفائی ہو جائے گی۔ اگر آپ کو آدھے سر کا درد ہے تو اپنے ہاتھ برف والے ہاتھ میں رکھیں۔ نمک والے نیم گرم پانی سے غرارے کرنے سے مسوڑوں کی سوجن ختم ہو جائے گی۔ انار دانے والی چٹنی استعمال کیا کرو، آپ کا وزن کم ہو جائے گا۔ پیاز کے پانی سے معدہ صاف ہو جاتا ہے۔ نمک والے پانی سے گھر کو دھو لیا جائے تو کیڑوں مکوڑوں سے نجات مل جاتی ہے۔ پھول گوبھی کے استعمال سے قبض اور بواسیر کی شکایت ختم ہو جائے گی۔ سیب کے پودے کے پتے چبانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ زندگی میں 5 چیزیں تمہارے پاس ہوں تو کبھی نقصان نہیں اٹھاؤ گے: اچھا دوست، اچھی زبان، رزق حلال، ماں کی دعا اور خوش اخلاقی۔ ہری شملہ مرچ جھریوں کو ختم کر دیتی ہے۔ صبح کے وقت کالا زیرہ چبا لینا وزن میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ پھٹکڑی کے اوپر انڈے کی سفیدی ڈال کر رگڑ لیا کریں، جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ آم کے درخت کی مسواک کر لینے سے منہ کی بدبو غائب ہو جاتی ہے۔ دمے کے مریض افراد کھانے کے اندر اجوائن کا استعمال کریں۔ چھوٹی دیسی کشمش 21 دانے روزانہ صبح کے وقت کھائیں۔ نہار منہ ناشتہ سے پہلے یا بعد کسی بھی وقت کھا سکتے ہیں۔ 41 دن ضرور کھائیں، لکوریا کا نام و نشان تک نہ رہے گا انشاءاللہ۔ روزانہ سونف والا دودھ پی لینے سے آپ کا رنگ گورا ہو جائے گا۔ کوشش کریں کہ روٹی کا استعمال دن کو کریں۔ رات کو سونے سے قبل خشک آلو بخارا کھا لو، پیٹ سے جڑے مسائل دور ہوں گے، معدے کی تیزابیت اور قبض ختم ہوگی۔ اگر ہچکیاں لگ جائیں تو پودینے کے پتے چبائیں۔ کسی نہایت شور والی جگہ پر کسی شخص کی بات سننے میں دشواری پیش ہو تو دائیں کان کا استعمال کریں، کیونکہ دایاں کان انسانی آواز کو زیادہ تیزی اور زیادہ بہتری سے کیچ کرتا ہے۔ جس کا گلا بیٹھ جائے وہ سونف چوس لے۔ اس بگول کا چھلکا نہار منہ پی لینے سے بدن کی فالتو چربی پگھل جاتی ہے۔
چینی والے چائے کم پیا کریں، اس سے موٹاپا بہت جلد آ جاتا ہے۔ آم دودھ میں ڈال کر پی لینے سے قوت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ سانولے رنگ کے لوگوں کو کچے دودھ کا استعمال کرنا چاہیے، اس سے رنگ نکھر جائے گا۔ بدن کی سستی دور کرنے کے لیے 3 کھجوریں روزانہ کھایا کریں۔ بچوں کو موبائل سے دور رکھنے کے لیے ان کو موبائل سے دور رکھیں۔ بالوں میں سورج مکھی کا تیل لگا لیا کریں، بال کبھی خشک اور روکھے نہیں ہوں گے۔ رات کے وقت سونے سے پہلے چائے پینے سے بچو، ورنہ آپ کو پیشاب کا انفیکشن ہو جائے گا۔ اگر آپ کے بال زیادہ جھڑتے ہوں تو بالوں کو ابلے ہوئے چاولوں والے پانی سے دھو لیا کریں۔ دشمنوں اور حاسدوں سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ جتنی کوشش ہو سکے اپنے دکھ اور تکلیفوں کو پردے میں رکھو۔ دشمن بعض دفعہ ایک بات کو اس انداز میں پھیلاتا ہے کہ جینا مشکل کر دیتا ہے۔ ایک عورت کی دینی تربیت پورے خاندان کی اصلاح کا ذریعہ ہے۔ جب تمہیں اپنے گھر میں رزق کی تنگی محسوس ہو، رزق تنگ ہونے لگے، تو اپنی بیٹیوں بہنوں کو اپنے گھر میں دعوت پر بلایا کرو۔ کسی سے بدلہ لینا چاہتے ہو تو صرف اتنا ضرور سوچنا کہ تم اپنے خدا کے نزدیک اتنے قصوروار ہو۔ 3 چیزیں چھپانا ضروری ہے: عورت، دولت اور رزق۔ اگر میلے کپڑے پہنے ہوئے شرم آتی ہے تو گندی اور میلی سوچ رکھنے میں بھی شرم آنی چاہیے۔ اگر آپ اپنے دماغ کو تیز کرنا چاہتے ہیں تو کبھی پیٹ بھر کر کھانا مت کھائیں۔ سبز لہسن کے پتے خارش والی جگہ پر رگڑ لینے سے خارش ختم ہو جاتی ہے۔ سرسوں کے پھول کی خوشبو سونگھ لینے سے دماغ کی رگیں تیز ہو جاتی ہیں۔ نہار منہ ٹماٹر کھا کر اوپر سے دودھ پی لیا کریں، موٹاپا کم ہو جائے گا۔ معدے کی تیزابیت کا مسئلہ جس انسان کو اس کو چاہیے کہ اچار کھانے سے گریز کریں۔ گلو کی لکڑی 2 انچ کسی بھی پنساری کی دکان سے لے کر رات کو 1 گلاس پانی میں بھگو دیں، صبح نہار منہ پانی پی لیں اور لکڑی پھینک دیں۔ 5 دن میں انشاءاللہ ٹائیفائڈ ختم ہو جائے گا، آزمودہ ہے۔ کھانے کے بعد پانی پینا بدن کو موٹا کرتا ہے۔ گرم دودھ میں ہلدی شامل کر کے پی لیا کرو، فائدہ مند ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا حافظہ ہمیشہ اچھا رہے تو شہد کا استعمال کریں۔ جن کو دل کے امراض ہوں وہ آلو بخارا کھائیں۔ نہار منہ اجوا کھجور دودھ کے ساتھ کھا لو، دل کے امراض میں بہت مفید ہے۔ اگر ہلکے پیلے رنگ کا پیشاب آئے تو آپ اندرونی طور پر فٹ فاٹ ہیں۔ زیادہ آم کا جوس پینے سے یورک ایسڈ کی بیماری ہو جاتی ہے۔ اگر جڑواں بچوں کی خواہش ہے تو کیلے کا ملک شیک پی لیا کریں۔ پیٹ میں درد رہتا ہو تو نہار منہ دہی کھا لو۔ زیرہ اور دہی اکٹھے کھانے سے پیٹ کے تمام کیڑے مر جاتے ہیں۔ گھر میں جو چیزیں لکڑی کی بنی ہوں ان کی صفائی کے لیے نمکین پانی کا استعمال کریں۔ امرود سوتے وقت کھا لو، ڈپریشن کم ہوگا۔ اگر کھانا بناتے وقت آئل کی جگہ سرسوں کا تیل شامل کیا جائے تو شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ شوگر کے لیے پانی ہمیشہ مٹی کے کٹورے میں پئیں۔ بیسن کی روٹی کھائیں یا چکی کا آٹا استعمال کریں، آپ کی شوگر ہمیشہ کنٹرول میں رہے گی۔ ناخن دانتوں سے کاٹو گے تو دماغ کمزور ہوگا۔ اگر آپ کی ایڑیاں پھٹنے لگیں تو موم بتی کی موم اپنی ایڑیوں پر لگا لو، ایڑیاں صاف ہو جائیں گی۔ ساگ کے اندر مکھن ڈال کر کھا لو، قبض کا خاتمہ ہوگا۔ اگر تھکاوٹ محسوس ہو تو نمکین پانی پی لو۔ سلاد کا استعمال دوپہر کو کھانے میں کرنا موسمی اثرات سے محفوظ رکھتا ہے۔ ہفتے میں 1 بار آڑو ضرور کھایا کرو، جوڑوں کا درد رک جائے گا۔ املی کا شربت نہار منہ پینے سے چند دنوں میں موٹاپا غائب ہو جاتا ہے۔ کدو زیادہ کھانے والے لوگوں کو سکون کی نیند آتی ہے۔ ذہنی تھکاوٹ کے لیے گوشت کی جگہ سلاد کھاؤ، ذہنی سکون حاصل ہونا شروع ہو جائے گا۔ ایک چھوٹا سا ٹکڑا نار کے چھلکے کا چبانے سے پرانی کھانسی اور الرجی دور ہوتی ہے۔ ہلدی جگر کو خراب ہونے سے بچاتی ہے۔ اگر پیشاب کے اندر جلن محسوس ہو تو پہلے تھوڑا سا ٹھنڈا پانی پی لیں، کلونجی میں سرکہ ملا کر کھا لیا کرو، جسم میں پھوڑے نکلنا بند ہو جائیں گے۔ جو لوگ تیزی سے روٹی کھاتے ہیں ان میں معدے کی بیماریاں ہوتی ہیں۔ رات کو سونے سے پہلے روزانہ دانت صاف کریں، کبھی دانت خراب نہیں ہوں گے اور نہ ہی کمزور ہوں گے۔ رات کو کھجور کھانے سے معدہ خشک نہیں ہوتا اور نہ ہی معدے کا کینسر ہوتا ہے۔